السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی ذات سے میں امید کرتا ہوں کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے انشاءاللہ۔ اللہ پاک ہمیشہ خوش رکھے، اللہ پاک ہمیں اور آپ کو بھی دنیا اور آخرت کی تمام بھلائیاں نصیب فرمائیں۔ ہم نے تمام مضامین سے متعلق باتیں کر لی۔ اب چونکہ سبق تھوڑا تھوڑا چلتا ہے اور ہم نے تمام مضامین سے متعلق باتیں کر لی، اب ہم نے یہ بات بتائی تھی کہ جب بورڈ پہ پڑھایا جائے گا تو قاعدہ سے متعلق باتیں کی جائیں گی اور حروف کی ادائیگی سے متعلق باتیں کریں گے۔ چونکہ جب ہمیں قرآن صحیح پڑھنا ہے، قرآن درست کرنا ہے، تو سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے، جو بیسیکلی ہمیں چاہیے، وہ حروف کی ادائیگی یعنی ورڈز پروننسیشن صحیح ہونی چاہیے۔ اگر حروف کی ادائیگی تلفظ صحیح نہیں ہوگا تو ہم قرآن صحیح نہیں پڑھیں گے اور حروف کی ادائیگی غلط ہوگی، جس سے معنی میں بھی تبدیلی ہو سکتی ہے اور ہمارا یہ جو قرآن پڑھنا ثواب نہیں بلکہ ہو سکتا ہے گناہ کا باعث بن جائے۔ لہٰذا ہم یہ کوشش کریں گے کہ حروف کو صحیح طور پر ادا کریں، اور صحیح طور پر حروف کو ادا کرنے کے بعد ہم قرآن کو جب پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہترین طریقے سے پڑھیں گے۔ تو اسی سے متعلق آج باتیں ہم لوگ کرتے ہیں۔ قاعدہ کے بارے میں یہ آپ کے سامنے ہے، نورانی قاعدہ۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ قرآن کو صحیح پڑھنے کے لیے ہمیں قاعدہ کی ضرورت پڑتی ہے۔ تو جب ہم نورانی قاعدہ پڑھیں گے تو ہم جب نورانی قاعدہ پڑھیں گے تو قاعدہ بھی پڑھیں گے اور حروف کی ادائیگی بھی پڑھیں گے، تو ہمارا قرآن درست ہوگا انشاءاللہ اور ہم صحیح تلفظ اور قاعدے کے ساتھ پڑھ سکیں گے۔ تو قاعدہ کسے کہتے ہیں، یہ اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں۔ پہلے قاعدہ، جس کتاب میں قرآن پڑھنے کے طریقے بتائے جائیں اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ قاعدہ کسے کہتے ہیں؟ جس کتاب میں قرآن پڑھنے کے طریقے بتائے جائیں اس کو قاعدہ کہتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے، حدیث ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو ہم لوگ اس میں شامل ہیں، سیکھ بھی رہے ہیں، سکھا بھی رہے ہیں۔ ہم سیکھ بھی رہے ہیں، سکھا بھی رہے ہیں، خود بھی سیکھ رہے ہیں، دوسرے تک بھی شیئر کر رہے ہیں اور اپنی دعوت کو پہنچا رہے ہیں، لوگوں کو بتا رہے ہیں، تو یہ بھی ہمارا سکھانے میں شامل ہوگا انشاءاللہ۔ لہٰذا آپ اسے ضرور دوسروں تک پہنچائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں بہتر شخص وہ ہے، تم میں بہتر شخص نہیں، سب سے بہتر شخص وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ ایک اور حدیث ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قرآن شریف کا ایک حرف پڑھا، جس نے قرآن شریف کا ایک حرف پڑھا، اس کے لیے ایک نیکی ہے اور ایک نیکی کا اجر و ثواب 10 نیکی کے برابر ملتا ہے، یعنی اجر ہی اجر ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، اس کو سیکھنا، اس کو پڑھنا اور اس پر عمل کرنا بڑی عبادت ہے اور بڑے اجر و ثواب اور خیر و برکت کا ذریعہ ہے۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ قرآن کریم پڑھنا سیکھے اور اس کو صحیح پڑھنے کی پوری کوشش کرے۔ جی ایسا نہیں، ارے ہم کو تو نہیں آتا ہے، کیسے سیکھیں گے، اب کہاں سے سیکھ پائیں گے؟ جب ہم دنیا کی ہر چیز بہتر کھوجتے ہیں، دنیا کی ہر چیز ہم اعلیٰ چاہتے ہیں، اسکول ہم اعلیٰ چاہتے ہیں، پیسہ اچھا چاہتے ہیں، ہے نا، ہر چیز اچھی چاہتے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہیں جو اللہ کا کلام ہے اس کو ہم اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں۔ اس میں بھی ہم پہل کریں کہ ہم اچھا کیسے پڑھیں گے، تو ہم لوگ اچھے طریقے سے پڑھنے کی کوشش کریں گے اور حروف کی ادائیگی کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ تعالی ہم اس میں کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ اب آگے چلتے ہیں۔ مخارج تو جانتے ہیں، کچھ حروف کے نکلنے کے الگ الگ جو جگہ ہیں وہ دیے گئے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، ایک چیز دکھا رہے ہیں آپ کو، ایک سیکنڈ، یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے، یہ آپ کے سامنے دانت کا نقشہ ہے، یہ دیکھ رہے ہوں گے، یہ آپ کے سامنے یہ ہمارا ہے نا، اوپر کا دانت، نیچے کا دانت، دائیں کا بائیں کا، یہ نقشہ دیا ہوا ہے، یہ دیکھ رہے ہوں گے آپ۔ یہ جو ہمارا جو دانت ہے اوپر کا، یہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ثنایا علیہ، کیا کہتے ہیں؟ ثنایا علیہ کہتے ہیں، پھر رباعی کہتے ہیں۔ یہ الگ الگ دانتوں کے نام ہیں جس سے زبان کی
ادھر ادھر حرکت کرنے سے حروف کی صحیح ادائیگی ہوتی ہے۔ پھر زبان کے بارے میں ہے، زبان کی نوک، زبان کا کنارہ، زبان کی کروٹ، اس کے بعد ضاحک، طواحن، ہے نا، زبان کی کروٹ اور بھی مختلف چیزیں اس میں دی گئی ہیں۔ اب بات کرتے ہیں یہ سبق کے بارے میں۔ یہ کیا ہے؟ یہ نقطہ ہے، یہ آپ جان رہے ہوں گے، اسے دیکھتے بھی ہوں گے، پڑھتے بھی ہوں گے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ نقطہ کہتے ہیں۔ ایک ٹھو سے زائد رہتا ہے تو آپ کو معلوم ہوگا اسے نقطے کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ نقطے۔ کیا کہتے ہیں؟ نقطے۔ کیا کہتے ہیں؟ نقطے۔ یہ ہو گیا نقطہ۔ اس میں تو کوئی تفصیلی بات ہے نہیں، اس میں اصل ہے یہ، اصل یہ ہے۔ کیا ہے بھائی اصل یہ دیکھیں آپ، تختی نمبر 1 ہے یہ آپ کا۔ کیا ہے؟ تختی نمبر 1 ہے۔ تختی نمبر 1 میں سبق نمبر 1 ہے کیا؟ مفردات۔ کیا ہے؟ مفردات، یعنی اس کو حروف تہجی بھی کہتے ہیں۔ مفردات کسے کہتے ہیں؟ مفردات کہتے ہیں الگ الگ حرفوں کو۔ کسے کہتے ہیں؟ الگ الگ حرفوں کو۔ کسے کہتے ہیں؟ الگ الگ حرفوں کو، ہے نا۔ الگ الگ حرفوں کو کیا کہیں گے؟ مفردات۔ اب الگ الگ کیسے؟ یہ دیکھیں آپ، الگ الگ کیسے ہیں؟ دیکھیں الگ، یہ الگ ہے نا، یہ الگ ہے، یہ الگ ہے، سب الگ الگ چیزیں ہیں، ہے نا، سب الگ الگ ہے، یہ ملا ہوا نہیں ہے تو اسے کیا کہیں گے؟ مفردات۔ کیا کہیں گے؟ مفردات۔ ایک چیز دیکھیں آپ، یہ ہو گئے مفردات۔ یہ ساری چیزیں الگ الگ ہیں، اسے ہم کیا کہیں گے؟ مفردات۔ اور جو حروف ملا ہوا ہوتا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ مرکب۔ جیسے یہ با ہے، یہ تا ہے، اگر با تا کو ملاتے ہیں تو یہ کیا ہو جاتا ہے؟ مرکب بن جائے گا۔ جیسے با اور تا مل گیا، ہے نا، تا اور ثا مل جائے گا، تو اسے کیا کہیں گے؟ مرکب کہیں گے، کیونکہ یہ ملا ہوا ہے۔ اب مفردات کہیں گے، مفرد کسے کہتے ہیں؟ الگ الگ حرفوں کو، چونکہ یہ الگ ہے اس لیے اسے مفردات کہیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ مفردات کتنے ہیں، ہے نا، مفردات کتنے ہیں؟ مفردات جو ہے وہ 29 ہیں۔ کتنے ہیں؟ 29 ہیں، 29۔ بعض اسے 28 بھی کاؤنٹ کرتے ہیں، الف اور حمزہ کو ایک ہی شمار کرتے ہیں، لہٰذا ہم اس میں 29 پڑھیں گے۔ الف سے یا تک کتنے حروف ہیں؟ الف سے یا تک 29 حروف ہیں، 29۔ اس میں یہ جو 29 حروف ہیں اس کو پڑھنے کے الگ الگ کنڈیشنز ہیں، یعنی الگ الگ طریقے سے اس کو پڑھا جاتا ہے۔ جیسے آپ اس الف کو دیکھ رہے ہوں گے تو آپ اس الف کو کیسے پڑھتے ہیں؟ الف، لیکن ایسے نہیں پڑھنا ہے۔ اس الف کو ہم کیسے پڑھیں گے؟ جلدی۔ کیسے پڑھیں گے؟ جلدی۔ کیسے؟ جلدی، جیسے الف، ہے نا۔ اسی طرح ایک اور حروف ہے حمزہ۔ کیا ہے؟ حمزہ۔ اس کو بھی جلدی پڑھتے ہیں، الف حمزہ کو بھی جلدی پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہے نا یہ حمزہ، یہ دیکھیں، اس کو بھی کیسے پڑھیں گے؟ جلدی۔ کیسے پڑھیں گے؟ جلدی۔ تو ہم نے دیکھا کہ 2 حروف ایسے ہیں جس کو ہم جلدی پڑھیں گے، 2 حروف ایسے ہیں جس کو ہم جلدی پڑھیں گے۔ یہ دیکھیں ایک چیز آپ سمجھ لیں پہلے، ہے نا۔ ایک سیکنڈ، ایک چیز یہاں سمجھتے ہیں پہلے، اس کے بعد اس کو ہم پھر پڑھیں گے۔ جب سمجھ لیں گے تو ہمیں پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ یہ دیکھیں، ایک چیز آپ یہ سمجھیں کہ یہ دیکھیں ہم نے کیا پڑھا؟ مفردات کتنے ہیں؟ 29 ہیں،
ہے نا 29 ہے. اس میں جس کو ہم جلدی پڑھیں گے وہ حروف کتنے ہیں؟ 2 حروف ہیں. کون کون 2 حروف ہیں؟ ایک ہے الف، دوسرا ہے حمزہ. ایک حمزہ ایک الف، ایسے لکھ دیتے ہیں الف. اور 12 حروف ایسے ہیں جس کو ہم ایک الف کھینچیں گے. کتنا کھینچیں گے؟ ایک الف. جس کو ہم ایک الف کھینچیں گے اس کو ہم لوگ بولتے ہیں 2 حرفی، ہے نا. 2 حرفی. یہ حروف کتنے ہیں؟ 12. کتنے ہیں؟ 12. اور جس کو 3 الف کھینچیں گے اس کو کہتے ہیں 6 حرفی. یہ حروف کتنے ہیں؟ 15. تو 12 اور 15 کتنے ہو گئے؟ 17. سوری 28 ہو گئے، ہے نا. 27 ہو گئے. یہ الف اور یہ حمزہ، یہ ایک 2، ہے نا. ایک حروف یہاں، ایک حروف یہاں، دوسرا حروف یہاں. 27 اور 2 29 ہو گئے. یہ الگ الگ حروف پڑھنے کی کنڈیشن ہے. جلدی جس کو پڑھیں گے دوسرا کنڈیشن، تیسرا کنڈیشن، ہے نا. جلدی حروف پڑھے جانے والے حروف کتنے ہیں؟ 2. الف حمزہ. 2 حروفی پڑھے جانے، 2 حروفی جس کو ایک الف کھینچیں گے وہ حروف کتنے ہیں؟ 12. 12 جیسے با، ہے نا، تا، ثا، حا، خا، را، زا، ہے نا، تا، ظا، فا، ہا، یا. یہ ایک الف کھینچیں گے. باقی جو 15 حروف ہیں اس کو کتنا کھینچیں گے؟ 3 الف کھینچیں گے. جیسے جیم، ہے نا، دال، اس طرح کا. تو یہ سمجھ میں آ گئی بات. اب چلتے ہیں ہم لوگ جہاں پڑھ رہے تھے. یہ دیکھیں، اب اس کی بات کرتے ہیں. یہ ہے نا الف. یہ ہے الف آپ کے سامنے. اس کو جلدی پڑھیں گے، ہے نا. الف، ٹھیک ہے. با کیسے پڑھیں گے؟ اس کو ایک الف کھینچیں گے، ہم نے بتایا ایک الف. با، ٹھیک ہے. اس کے بعد اس کو بھی ایک الف کھینچیں گے. تا، ٹھیک ہے. سمپل ہے یہ. با، تا. آگے دیکھتے ہیں. یہ ہے، یہ بھی ایک الف کھینچیں گے. سا. لیکن پڑھیں گے کیسے؟ یہ دیکھیے اس میں 3 نقطہ ہے. اس کو زبان، یہ دیکھیے ثناء اولیہ ہے، یہ زبان کی نوک ہے، یہاں سے نکلے گا سا. الف با تا، ایسے نہیں پڑھنا. الف با تا سا، ہے نا. یہ حروف کے پڑھنے کے طریقے ہیں. یہ نکالنے جہاں سے نکلتا ہے اگر وہیں سے نکالیں گے تو صحیح ادا ہوگا. کیسے پڑھیں گے؟ الف با تا سا، ایسے نکلے گا. سا اگر ہم نہیں نکالیں گے تو سا ہو جائے گا. اور سا میں بہت فرق ہے. حروف کی ادائیگی سے الگ الگ معنی میں جو ہے تبدیلی آ جاتی ہے. آپ دیکھ رہے ہیں ہو گئے با تا سا. یہ ہے آپ کے سامنے جیم. اس کو کتنا کھینچیں گے؟ 3 الف. کیسے پڑھیں گے؟ جیم. زیم نہیں پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے؟ جیم. آگے دیکھیے. اب آگے ہے آپ کے سامنے ہا. کیا ہے؟ اس کو حلق سے نکالیں گے. ہا کیسے پڑھیں گے؟ ہا، ہے نا. یہ دیکھیں آپ کے سامنے ہا. اس کو ایک الف. ہا اس کو حلق سے ایک ہوتا ہے ہا، ایک ہے ہا. جب ہم پڑھیں گے ہا تو ہم پڑھ پائیں گے کیا؟ الحمدللہ. کیسے پڑھیں گے؟ الحمدللہ. حمد مانے تعریف ہوتی ہے. تو مان لیجیے ہا ہم نہیں نکالیں گے اور ہم ہا پڑھیں گے تو بتائیے حمد مانے تعریف، حمد مطلب کیا ہوگا؟ تو معنی تو اس کا نکلے گا نہیں. لہٰذا جب ہم حروف کی ادائیگی صحیح کریں گے تو معنی بھی صحیح نکلے گا. یہ ہے ہا. یہ ہے خا. اس کو بھی ایک الف کھینچیں گے. اس کو کیسے پڑھیں گے؟ خا، ہے نا. اس کو 3 الف کھینچیں گے. دال، ہے نا. اس کو بھی 3 الف. دال، ہے نا. دال.
دال ایسے نہیں پڑھیں گے، دال دال، آپ غور کر رہے ہوں گے۔ یہ ہے را، اس کو ایک الف کھینچیں گے۔ تو آپ کے سامنے یہ الفاظ آئے، الف کو کتنا کھینچیں گے، جلدی پڑھیں گے، الف ہے نا، اگر کوئی پڑھا الف تو غلط، اس کو ایک الف، اس کو بھی ایک الف ہے نا، فا اس کو بھی ایک الف، اس کو 3 الف، جیم یہ نکالنا ہے اس کو، فا اس کے بعد جیم، پھر کیا ہا، پھر کیا خا، دال دال، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد را، را کو جب بھی پڑھیں گے ایسے بولنے میں را تو موٹا کریں گے، لیکن جب ملا کے پڑھا جاتا ہے نا را کو تو اس کے الگ الگ قاعدے ہیں پورے بارے کے، وہ ہم لوگ پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ تو یہ ہو گیا آپ کے سامنے، آج ہم نے یہ حروف کی تفصیل سے بات کی اس حروف کے بارے میں، اور آگے جب ہم پڑھیں گے آگے کا سبق تو اس کو بھی ریویژن کرتے ہوئے چلیں گے، اور آپ کوشش کریں گے اگر آپ کا بچہ مکتب میں پڑھتا ہے تو آپ اپنے بچے سے پوچھ سکتے ہیں کہ فا کیسے نکلتا ہے، ہا کیسے نکلتا ہے، اور خود بھی نکالنے کی کوشش کریں، اور اگر نہیں نکل رہا ہو تو آپ اسے سیکھنے کی کوشش کریں، آپ اپنے حافظ صاحب سے، قاری صاحب سے، جس سے آپ کو سہولیت ہو اس سے رابطہ کریں اور ضرور سیکھنے کی کوشش کریں، چونکہ ہم دنیا کی ہر چیز اچھی ڈھونڈتے ہیں، اور اسکول ہو، کالج ہو وغیرہ اور دیگر چیزیں ہوں وہ ہم اچھی کوالٹی کی ڈھونڈتے ہیں، تو ہم کیوں نہ جب قرآن پڑھیں تو بہترین پڑھیں۔ بہترین پڑھنے کے لیے ہمیں حروف کی ادائیگی ضروری ہے، قاعدہ کا جاننا ضروری ہے، اگر یہ چیزیں نہ ہوں گی تو ہم قرآن صحیح پڑھیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم حروف کو صحیح طور پر ادا کریں اور قاعدے کے ساتھ پڑھیں، تب ہم قرآن بہتر سے بہترین پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ آج کے سبق میں اتنا ہی رکھتے ہیں، پھر آگے کے سبق میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی عزیز۔ جزاک اللہ خیر الجزا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔